تمام کی تمام کھجوریں میرے سامنے پیش کر دی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مبارک اٹھائے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کرنا شروع کر دی. ہمارا کیا قصور ہے؟ حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنجبیری رحمت اللہ علیہ کو وفات کے وقت جب غسل دینے لگے, جسم کا کوئی حصہ خالی نہیں تھا جس پر زخموں کا نشان موجود نہ ہو. ہمارے میاں والی کے ریلوے اسٹیشن پر حضرت شیخ پنجبیری رحمت اللہ علیہ کو اتنے پتھر مارے گئے, سارے کپڑے خون سے رنگین ہو گئے. شیخ القرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ کی گردن پر 1956 میں پشاور کی سرزمین پر اسرے چلائے گئے. پیر طریقت سید رحمت اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ پر 14 قاتلانہ حملے ہوئے. شیخ المشائخ حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کو ظلم و ستم کا نشانہ بننا پڑا. قصور کیا تھا, غلطی کیا تھی؟ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں, رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. یہی غلطی لوگوں نے سمجھی ہوئی ہے. میرے تمام اکابرین کی دعوت یہ تھی, ہاتھ بنانے والا اللہ ہے تو ہاتھ پھیلانے کے لیے بھی صرف اللہ ہے. یہی غلطی ہے. یہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے ساتھی مسئلہ سن لیں. بزرگ, شریعت کا مسئلہ یہ ہے, اگر بندہ کوئی چیز تقسیم کرنے لگے, بریانی, کراچی میں بریانی کا بڑا شوق ہے نا, بریانی ہم تقسیم کرنے لگے, بزرگ موجود ہیں علماء کرام, نہ ان کو نہیں دینا پہلے. سفید ریش بزرگ موجود, نہ ان کو نہیں دینا. اساتذہ کرام, نہ, شریعت کا حکم ہے سب سے پہلے حصہ بچے کو دینا چاہیے. کیوں؟ بچے میں صبر نہیں ہوتا, بچے میں حوصلہ نہیں ہوتا. ایسا نہ ہو کہ بچہ ہاتھ پھیلا دے, چاچا مجھے بھی حصہ دے, اور بندہ بندے کے سامنے ہاتھ پھیلائے. اللہ کی غیرت برداشت نہیں کرتی. کون ساتھی اللہ کا نام اونچا لے گا؟ میں اس کے لیے دعا کروں. ہاتھ بنانے والا اللہ ہے تو ہاتھ پھیلانے کے لیے بھی صرف کون ہے؟ یہی غلطی ہے ہماری. آخری پارہ سورت کا نام سورت البلد, یہ میں نے سورت البلد کھولی ہوئی ہے, آیت نمبر 8 اور 9. فرمایا الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین. میں اللہ نے انسان کی آنکھیں بھی 2 بنائی ہیں, ہونٹ بھی میں اللہ نے 2 بنائے ہیں, لیکن دونوں ہونٹوں کے اندر لسان, زبان میں اللہ نے 1 بنائی ہے. زبان 1 ہے, مسئلہ سمجھا دیا. زبان 1 ہے تو 1 زبان کے ساتھ غیبانہ پکار کے لین بھی صرف 1 ہے. آپ نے ہاتھ مبارک اٹھا دیے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا شروع کر دی. جب صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کر رہے ہیں, ہاتھ اٹھا کر دعا وہ کر رہا ہے جس سے بہتر مانگنے کا طریقہ کسی کو نہیں آتا تھا, اور اس سے مانگ رہا ہے جس سے بہتر دینے کا طریقہ کسی کو نہیں آتا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا دعا مانگ رہے میرے لیے. حضرت میری ایک درخواست ہے. جی بتائیے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی, حضرت آپ میرے لیے دعا کریں, اللہ جنت میں مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب کر دے, میں جنت میں آپ کی بیوی بن کر رہوں.
کی سنگت اور ساتھ مجھے نصیب ہو جائے جنت میں۔ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جنت میں میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو؟ جی حضرت۔ آپ نے فرمایا پھر 4 کام کرنے پڑیں گے۔ حضرت فرمائیے میں 4 کام کرنے کے لیے تیار ہوں، مجھے جنت میں آپ کی سنگت اور ساتھ چاہیے۔ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی شرط یہ ہے اگر جنت میں میرا ساتھ اور سنگت چاہیے دل کے اندر دنیا کی محبت نہ رکھنا۔ دنیا چیز ہی کیا ہے؟ یہ میرے سامنے 7واں پر سورت کا نام سورت الانام، فرمایا لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مرہ۔ یہ آیت نمبر 94 پہلی 70 صفحے کی سورت الانام ہے، 7واں پارہ۔ فرمایا مجھے اللہ ہونے کی قسم ہے انسان دنیا میں پیدا ہوتا ہے، ہر پیدا ہونے والے بندے کے دونوں ہاتھ خالی ہوتے ہیں۔ انسان دنیا میں آیا تو بھی ہاتھ خالی، دنیا سے جا رہا ہے پھر بھی دونوں ہاتھ خالی۔ اجڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھ مالی تھے، سکندر جب چلا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے۔ انسان دنیا میں آیا تو بھی ہاتھ خالی، دنیا سے جا رہا ہے پھر بھی دونوں ہاتھ خالی۔ قیامت کے میدان میں زندہ ہو کر اٹھے گا، اللہ فرمائے گا لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مرہ۔ مجھے اللہ ہونے کی قسم ہے اکیلے میرے پاس آئے ہو، جتنی نعمتیں اللہ نے تمہیں دی تھی ساری کی ساری پشت پیچھے چھوڑ کے آئے ہو۔ سر پہ پگڑی نہیں، پاؤں میں جوتی نہیں، جسم پہ کپڑے نہیں۔ کراچی کے بھائیوں ہماری آکڑی ختم نہیں ہوتی، جیب میں 2-4 پیسے زیادہ آ جائیں ہم بندے کو بندہ نہیں سمجھتے۔ 17ویں پارے کے الفاظ یہ میرے سامنے 17واں پر سورت کا نام سورت الانبیاء، فرمایا کما بدانا اول خلق نعیدہ۔ یہ آیت نمبر 104 ہے۔ جس طرح میں اللہ نے پہلی بار انسان کو پیدا کیا میں اللہ اسی طرح دوبارہ زندہ کر کے اٹھاؤں گا۔ ان الفاظ کی تلاوت کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انکم محشورون الی اللہ یوم القیامہ حفاۃ عراۃ غرلا، رواہ البخاری۔ تم قیامت کے دن زندہ ہو کر اٹھو گے، کسی بندے کے پاؤں میں جوتی نہیں ہوگی، جسم پر لباس نہیں ہوگا، ختنہ کیا ہوا بھی نہیں ہوگا، کیونکہ بچہ پیدا ہوتا ہے بچے کے پاؤں میں اس وقت جوتی نہیں ہوتی، بچے کے جسم پر لباس نہیں ہوتا، ختنہ کیا ہوا بھی نہیں ہوتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ حیران رہ گئی، حضرت جب بندہ زندہ ہو کر اٹھے گا جسم پر کپڑے نہیں ہوں گے، بندہ دوسرے کو دیکھے گا نہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرے کو دیکھنا تو بعد کی بات ہے، اس وقت تو بندے کو اپنے جسم کا بھی ہوش نہیں ہوگا۔ ہماری محنت ہر وقت دنیا دنیا دنیا، مال مال مال۔ بڑے ساتھی غور کریں اور حدیث پاک سناؤں۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلی امتوں میں 2 بندے تھے، چھوٹے سے زمین کے ٹکڑے پہ ان کا جھگڑا ہو گیا۔ آپ کے تو کراچی میں گز ہوتے ہیں، فٹ ہوتے ہیں، یوں سمجھ لیجئے 15-20 فٹ زمین کا ٹکڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندے نے کہا یہ زمین میری، نہیں بھائی۔ دوسرے نے کہا میں مالک ہوں، کہ نہیں جی میں اس کو نہیں، جھگڑا ہو گیا۔ جس زمین کے ٹکڑے پر جھگڑا کر رہے تھے
ساتھ ایک کچی دیوار تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے کچی دیوار کی ایک کچی اینٹ کو بلوا دیا. حدیث پاک سنا رہا ہوں، شک نہیں کرنا، ہمارا ایمان ہے اللہ قادر ہے. یہ میرے سامنے 23واں پارہ، سورت کا نام سورۃ یاسین. فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. یہ آیت نمبر 82 پہ میری انگلی ہے، سورۃ یاسین 23واں پارہ. اللہ کسی کام کا ارادہ کر لے، اللہ فرماتے کن ہو جا. یہ کن بھی ہمارے سمجھانے کے لیے فرمایا. اللہ کو کن کہنے کی کوئی محتاجی نہیں، اللہ ارادہ کرتا ہے کام ہو جاتا ہے. سورت کا نام سورۃ البروج اور آخری پارہ. فرمایا فعال لما یرید. یہ آیت نمبر 16 میرے سامنے ہے، سورۃ البروج اور آخری پارہ. اللہ جس کام کا ارادہ کرے اللہ کر سکتا ہے، اللہ کو روکنے والی طاقت پیدا ہی نہیں ہوئی. 17واں پارہ، سورت کا نام سورۃ الانبیاء. یہ میں نے سورۃ الانبیاء آیت نمبر 23 پہ انگلی رکھی ہوئی ہے. یہ حوالہ سامنے ہے. فرمایا لا یسأل عما یفعل وهم یسألون. اللہ جو کچھ بھی کرے اللہ سے کوئی پوچھ بھی نہیں سکتا. اینٹ بول پڑی، یہ اینٹ سے آواز آ رہی ہے. اور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دونوں کو جھگڑا بھول گیا. اینٹ کیا کہہ رہی ہے؟ کچی اینٹ میں سے آواز آئی زمین کے ٹکڑے پہ جھگڑا کرنے والوں مجھ سے پوچھو میں کون ہوں. یہ کون ہے؟ اینٹ نے کہا میں دنیا کا بادشاہ تھا، محلہ، نوکر چاکر، بڑا لشکر، سونا چاندی، بہت بڑے خزانے. جب میرے اوپر موت آئی رشتہ داروں نے مجھے موت کے بعد زمین میں دفن کر دیا. 1000 سال گزر گیا. حدیث میں 1000 سال کے الفاظ ہیں. 1000 سال گزرنے کے بعد میں مٹی کے ساتھ مٹی ہو گیا، ذرے ذرے مٹی میں مکس ہو گئے. برتن بنانے والا کمہار آیا. اپنی کراچی میں رواج ہے کہ نہیں کچے برتنوں کا؟ کمہار کو کیا کہتے ہیں پشتو میں؟ کلال. کلال. اچھا وہ پشتو وہ کافی ہے بخیر رکھ لے بس، ٹھیک ہے نا. کلال. برتن بنانے والا آیا، اس نے مٹی اکھیڑی، برتن بنانے کے لیے مٹی لے. اینٹ میں سے آواز آ رہی ہے. حدیث پاک ہے میرے جسم کے ذرے بھی ساتھ چلے گئے. اس کلال اور کمہار نے مٹی کے برتن بنائے، میں بادشاہ کے جسم کے ذرے بھی برتنوں میں شامل ہو گئے. مدت گزری، برتن پرانے ہو گئے، ٹوٹ گئے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، ذرے ذرے ہو گئے. ان ٹکڑوں کو پھینک دیا گیا. 1000 سال اور گزر گیا. اینٹ کہہ رہی ہے اینٹیں بنانے والا آیا. اب آپ کے ہاں تو بلاکوں کا رواج ہے. اینٹیں بنانے والا آیا، اس نے مٹی اٹھائی، میرے جسم کے ذرے بھی ساتھ چلے گئے. اینٹ میں سے آواز آئی جب اس نے کچی
کچی اینٹیں بنائی، میرے جسم کے ذرے بھی اینٹوں میں شامل ہو گئے۔ زمین کے ٹکڑے پہ جھگڑا کرنے والوں مدت گزر چکی ہے، میں اینٹ بن کر دیوار میں لگا ہوا ہوں۔ میں بادشاہ کون سی چیزیں ساتھ لے کر گیا ہوں جو تم زمین کا ٹکڑا ساتھ لے جاؤ گے؟ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اینٹ کی نصیحت سن کر دونوں بندوں نے زمین کے ٹکڑے پہ جھگڑا چھوڑ دیا۔ میں سنانا نہیں چاہتا تھا، جب کوئی چیز ہم ساتھ لے کر نہیں جائیں گے، جائے گا جب یہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا، 2 گز کفن کا ٹکڑا تیرا لباس ہوگا۔ جب دنیا کی کوئی چیز لے کر نہیں جانی، پھر دنیا کی محبت دل میں پالنے کا کیا فائدہ؟ بندہ دنیا استعمال کرے اسباب کے دائرے کے اندر، لیکن دنیا کی محبت کو دل میں جگہ نہیں دینی۔ آپ نے فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اگر جنت میں میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو دنیا سے محبت نہ رکھنا۔ نمبر 2، اگر کوئی مصیبت اور پریشانی آئے صبر سے کام لینا، صبر سے کام لینا تیرے ذمہ ہے۔ جنت میں تجھے میں آمنہ کے لال کی رفاقت نصیب کرنا رب کائنات کے ذمہ ہے۔ دوسرا پارہ، سورت کا نام سورت البقرہ، رب العالمین کی لارم کتاب۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ یہ میں نے انگلی رکھی ہوئی حوالے پر، ایمان والو اللہ سے مدد مانگو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ تکلیف اور مصیبت اور پریشانی آ جائے صبر کا دامن بھی نہیں چھوڑنا، نماز کی بھی پابندی کرنی ہے۔ فرمایا ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ میری طرف دیکھیں نا، سر اٹھائیں۔ اسلام میں یہ نہیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من شق الجیوب وضرب الخدود ودعا بدعوى الجاہلیہ فلیس منا۔ مصیبت اور صدمہ اور پریشانی آئے، بندہ گریبان پھاڑے، اپنے چہرے پہ تھپڑ مارے، ایسے چیخوں پکار کرے جیسے دور جاہلیت میں لوگ کیا کرتے تھے، ایسے بندے کا میں آمنہ کے لال کی امت سے کوئی تعلق نہیں۔ حدیث پاک میں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 4 بیٹیاں عطا کی، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 3 بیٹے بھی اللہ نے عطا کیے، بڑا بیٹا حضرت قاسم، دوسرا بیٹا حضرت عبداللہ جس کو طاہر اور طیب بھی کہا جاتا ہے۔ دونوں بیٹے مکہ مکرمہ میں فوت ہو گئے، تیسرا بیٹا اللہ نے آپ کو حضرت ماریہ قبطیہ میں سے مدینہ طیبہ میں عطا کیا۔ 7 سال اس کی عمر تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر آپ نے تیسرے بیٹے کا نام ابراہیم رکھا تھا۔ اطلاع ملی حضرت اس کی تو وفات ہونے والی ہے، آپ صحابہ کرام کو لے کر پہنچے، معصوم اپنے بیٹے کو اٹھایا، آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہ رہے تھے۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ کرنے کی حضرت آپ رو رہے ہیں، اتنے حوصلے والے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم القلب يحزن والعين تدمع ولا نقول الا ما يرضى ربنا او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبد الرحمن، یہ تیسرا بیٹا میرا فوت ہو رہا ہے، دل میں بڑا غم ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، لیکن زبان سے بات وہ کہوں گا جسے اللہ راضی ہو جائے۔
آپ نے فرمایا انہا رحمتن او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آنسو تو اللہ کی رحمت ہے۔ روتے روتے بیٹے کو دیکھ کر آپ نے فرمایا انا بفراق کا یا ابراہیم لمحزون، بیٹی ابراہیم میں آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کو تیری جدائی کا بہت صدمہ ہے۔ غم موت کا نہیں ہوتا، غم جدائی کا ہوتا ہے۔ موت تو برحق ہے، ہر کسی نے موت کا جام پینا ہے۔ فرمایا وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون۔ یہ آیت نمبر 34 سورۃ الانبیاء 17واں پارہ۔ فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی اللہ نے کسی انسان کو ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے نہیں بنایا۔ آپ وفات پا گئے، آپ کے دشمن بھی ہمیشہ نہیں رہیں گے، ہمیشہ زندہ رہنے والا صرف اللہ ہے۔ 19واں پارہ، سورت کا نام سورت الفرقان۔ فرمایا وتوکل علی الحی الذی لا یموت، یہ میں نے انگلی رکھی ہوئے حوالے پر رب العالمین کا قرآن آیت نمبر 58 ہے سورت الفرقان۔ بھروسہ رکھیے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس زندہ ذات پر جس پر موت کبھی نہیں آئے گی، وہ اللہ ہے۔ ہمارے ساتھی بھی بادشاہ ہے نا، فوتگی ہو گئی، بیٹا رو رہا ہے، بیٹا فوت ہوا، والد رو رہا، نہ رو نہ رو، کیوں بھائی؟ اللہ راضی ہو، اس کو رونے دو۔ آنسو بہانا منع نہیں ہے، رونا منع نہیں ہے، چیخو پکار کرنا منع ہے، ہائے ہائے کرنا منع ہے، بابیلا کرنا منع ہے، سینے کو کوڑنا منع ہے، سر کے بال نوچنا منع ہے، آنسو بہانا منع نہیں۔ آنسو بہانا اگر منع ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کی وفات پر کیوں آنسو بہاتے رہے؟ قرآن پاک کے الفاظ ہیں، فرمایا بابا یسرت عیناہ من الحزن وهو کظیم۔ میرے سامنے سورت یوسف 13واں پارہ کھلا ہوا ہے، یہ میں نے انگلی رکھی ہوئی حوالے پر آیت نمبر 84 ہے۔ 40 سال حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں روتے رہے، رو رو کر آنکھیں بھی سفید ہو گئی، رونا منع نہیں ہے۔ عرض کر رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عائشہ 4 باتوں پہ عمل کرنا، اللہ جنت میں میرا ساتھ تجھے عطا کر دے گا۔ نمبر 1 دنیا کی محبت دل میں نہیں رکھنی، اور نمبر 2 کوئی تکلیف آئے، مصیبت آئے، صدمہ آئے، صبر سے کام لینا ہے۔ 2 باتیں میں نے عرض کر دی، زندگی ہوئی، باقی 2 باتیں کل انشاءاللہ خطبہ جمعہ میں عرض کروں گا۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ، دعا کریں الحمدللہ۔ میں جامعہ صدیقیہ للبنات اور جامعہ صدیقیہ للبنین تمام متعلمات، تمام طالبات، تمام طلبہ بھائی، اساتذہ کرام اور ذی قدر معلمات، ان سب کے لیے، شیخ جامعہ کے لیے، ادارہ کے معاونین کے لیے، جتنے بزرگ تشریف لائے، اکابر علماء کرام، سب کے لیے دعا کرتا ہوں رب العالمین یہ مل بیٹھ کر بیان کرنا، یہ قرآن و سنت کی خدمت رب العالمین اپنی بارگاہ عالیہ کے اندر قبول فرمائے، اخروی بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ جن ہمارے طلبہ بھائیوں نے تقاریر کی، اللہ کریم ان کو آئندہ زندگی کے اندر قرآن و سنت کی خدمت کرنے کی توفیق عرضہ نصیب فرمائے۔ اللہم وفقنا لما تحب و ترضى، اللہم آسن عاقبتنا فی امورنا کلہا واجرنا من خزی الدنیا و عذاب الآخرہ۔
اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلی اللہ علیہ وسلم انت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ. آل محلہ کے لیے دعا کرتا ہوں. مجھے نالائق سے محبت کرتے ہیں دین کی نسبت سے. مولانا رفیع اللہ صاحب سے بھی ان کے لیے بھی دعا گو اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے. امیر محترم ہیں ہمارے برادر عزیز مولانا حسین علی صاحب، حضرت مولانا عبید اللہ صاحب، باقی اکابرین بڑی شفقت فرمائی تشریف لائے. سب کے لیے دعا گو ہوں اللہ ان تمام ہمارے اکابر علماء کرام کو دنیاوی اخروی بھلائیوں سے مالا مال فرمائے، دنیاوی اخروی پریشانیوں سے اللہ محفوظ رکھے. آپ کے میرے جتنے متعلقین گھروں میں یا ہسپتالوں میں بیمار ہیں اللہ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے. جتنے آپ کے میرے متعلقین دنیا سے جلد سے اللہ تمام اہل ایمان کی مغفرت کاملہ فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم